السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی حریم نے ہمیں کینیڈا سے بھیجی ہے۔ ان کے ساتھ کیا واقعات پیش آئے اور اس کہانی کی شروعات کہاں سے ہوئی۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا اور بیل کے بٹن کو بھی ضرور دبا دیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ آئیے کہانی کو حریم کی زبانی ہی سنتے ہیں۔ 2015 میں فرخ سے ویڈیو کال پہ میرا نکاح ہوا۔ یہ رشتہ میری خالہ کے توسط سے آیا تھا۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں۔ والد کا انتقال تو پہلے ہی ہو گیا تھا۔ والدہ مجھے اتنی دور بھیجنے کے حق میں نہیں تھی۔ خالہ کئی سال سے کینیڈا میں تھی، رشتہ بھی اچھا تھا اور وہ یہی چاہتی تھی کہ میرے آنے کے بعد امی بھی یہاں آ جائیں گی۔ ان کے پرزور اصرار پر یہ رشتہ ہو گیا۔ میرے ڈاکومنٹ بنے اور میں کینیڈا آ گئی۔ سوچا یہی تھا کہ امی کو یہاں بلوا لوں گی۔ فی الوقت ماموں کی فیملی امی کے پاس شفٹ ہو گئی۔ ماموں کے 2 بچے تھے، 8 سالہ ہیرا اور 10 سالہ مانی۔ امی بچوں کے آنے سے خوش ہو گئی، لیکن جب میں کینیڈا پہنچی تو پتہ چلا کہ وہاں کی زندگی کتنی مشکل ہے۔ امی کو بلانا اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ ایسے چکروں میں پھنسی، پہلے میرا بیٹا ہو گیا، پھر کووڈ آ گیا۔ میں امی کو اپنے پاس بلا ہی نہ پائی۔ ماموں کا لاہور ٹرانسفر ہو گیا تو وہ امی کو ساتھ ہی لے گئے کہ جب تک ان کے کینیڈا جانے کے انتظامات نہیں ہو جاتے تب تک امی ان کے ساتھ ہی رہیں گی۔ فیصلہ اتنی جلدی میں ہوا کہ گھر کو بس ایسے ہی بند کر دیا گیا۔ ویسے بھی امی یہ گھر بیچنا نہیں چاہتی تھی اور نہ ہی کرائے پر دینا تھا۔ ابو نے بہت شوق سے یہ گھر بنوایا تھا اور میرا بچپن بھی یہی گزرا تھا۔ کافی یادیں جڑی تھی اس گھر سے۔ کراچی گلشن معمار کا یہ گھر چھوڑ کر امی ماموں کی فیملی کے ساتھ لاہور شفٹ ہو گئی۔ ویسے بھی لاہور میں میری بڑی خالہ بھی تھی۔ مجھے یہ تسلی تو تھی کہ امی کے پاس بہت سارے لوگ ہیں۔ میرا روٹین تھا، امی سے ویڈیو کال پر تقریباً روز ہی بات کرتی تھی۔ ہمارے پاس دن ہوتا تھا تو پاکستان میں اس وقت رات ہوتی تھی۔ ماموں نے بحریہ ٹاؤن لاہور میں یہ گھر رینٹ پر لیا تھا۔ یہ گھر پچھلے 4 ماہ سے بند تھا۔ یہاں نیچے ایک ہی بیڈ روم تھا اور کچن بھی نیچے ہی تھا۔ امی نے اپنے پیروں کے درد کی وجہ سے نیچے والا کمرہ لے لیا۔ ماموں کی فیملی اوپر والے پورشن میں شفٹ ہو گئی۔ ان کے شفٹ ہونے کے بعد 10 دن تک میری ان سے ویڈیو کال پہ بات ہی نہ ہو پائی۔ ممانی سے بات ہوتی رہی۔ انہوں نے بتایا آپ ہی سفر اور شفٹنگ کی وجہ سے بہت تھک گئی ہیں، اس لیے رات جلدی سو جاتی ہیں۔ پھر بات ہوئی بھی تو کال پر ہوئی۔ میں کہہ بھی رہی تھی امی آپ کو دیکھے بہت دن ہو گئے ہیں۔ ان کے فون میں بھی کچھ مسئلہ ہو گیا تھا، اس لیے بھی بات نہیں ہو پا رہی تھی۔ 11ویں دن ان کی ویڈیو کال آ ہی گئی۔ نہ جانے کیوں وہ مجھے ٹھیک نہیں لگی۔ ان کا چہرہ ویسا فریش نہیں تھا جیسا ہوتا تھا۔ جس وقت انہوں نے مجھے کال کی اس وقت وہاں رات کے 2 بج رہے تھے۔ ابھی ان سے بات کرتے 5 منٹ ہی ہوئے ہوں گے۔ مجھے ایسا لگا کوئی آواز آئی ہے۔ میں تو چونک پڑی۔ آملیٹ پھینٹتا میرا ہاتھ بھی رک گیا۔ امی بھی بات کرتے کرتے اچانک چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، جیسے کوئی ان کی توجہ ہٹا رہا ہو۔ میں نے امی سے پوچھا کیا ہوا ہے؟ ارے کوئی نہیں، انہوں نے بات ٹال دی اور بات کرنے لگی۔ میں بھی باتوں میں لگ گئی۔ دوسری دفعہ پھر آواز آئی، پھر انہوں نے ایسے ہی کیا تو میں چوکنا ہو گئی۔ اب کی بار میں نے کچھ پوچھا نہیں، ان سے بات نارمل کرتی رہی، لیکن اب میں بہت کچھ نوٹس کر رہی تھی۔ امی کے ناخن بڑے ہوئے تھے اور انہوں نے کسی دوسرے سوٹ کا دوپٹہ اوڑا ہوا تھا۔ میری والدہ بہت نفیس خاتون ہے۔ لباس، صفائی اور رکھ رکھاؤ کے معاملے میں نے آج تک ان جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ میرے لیے یہ ناقابل یقین بات تھی،
لیکن 15 منٹ کی گفتگو میں جب انہوں نے تیسری بار بھی یہی کیا، اس بار تو میں نے کوئی آواز نہیں سنی تو مجھ سے رہا نہیں گیا۔ امی کیا ہے وہاں پر جو آپ بار بار ادھر ادھر دیکھ رہی ہیں؟ میں نے تشویش سے پوچھ ہی ڈالا۔ ان کے انداز نے مجھے حیران کر دیا۔ ارے تم یہ بتاؤ، تمہیں جو کڑھائی والے سوٹ چاہیے تھے، تم نے مجھے ان کے رنگ ہی نہیں بتائے۔ انہوں نے ایک دم ہی کوئی دوسری بات شروع کر دی اور آنکھوں کے اشارے سے وہ مجھے چپ رہنے کا بول رہی تھی۔ اس وقت تو میں چپ ہو گئی۔ میں نے یہی کہا، میں آپ کو میسج کر دوں گی کہ مجھے کون سا کلر چاہیے، اور پھر امی نے کال کاٹ دی۔ میں نے فوراً امی کو میسج کیا، کیا گھر میں چور آ گئے ہیں؟ میرا دماغ تو نہ جانے کہاں کہاں دوڑنے لگا، لیکن امی کا میسج فوراً آ گیا، نہیں حریم، فرد اوپر سے آئی تھی۔ فرد مومانی کا نام ہے۔ انہوں نے لکھا تھا وہ روز رات کو کچن میں آ کر کچھ کر رہی ہوتی ہے۔ ایک بار تو میں نے پوچھا بھی اس کو کہ فرد اس ٹائم کیا کر رہی ہو، تو اس نے مجھے جواب ہی نہیں دیا۔ مجھے لگتا ہے اس کو میرا یہاں آنا اچھا نہیں لگا۔ امی کی یہ بات سن کر مجھے حیرت ہوئی، کیونکہ فرد مامی بہت نائس تھی، لیکن اگر امی ایسا کہہ رہی ہیں تو غلط نہیں کہہ رہی ہوں گی۔ میری مجبوری تھی اس وقت، لیکن کیا کر سکتے تھے، ابھی ہمیں انتظار کرنا تھا۔ بجھے دل کے ساتھ میں نے اس دن سارے کام کیے۔ دوسرے دن میں کھانا بنا رہی تھی کہ امی کی ویڈیو کال آ گئی۔ پاکستان میں رات کا 1 بج رہا ہوگا۔ امی کچھ سامان نکال کر بیٹھی تھی جو وہ اپنے ساتھ کینیڈا لانے کے لیے جمع کر رہی تھی۔ مجھے اپنے چھوٹو کے لیے ٹریڈیشنل قمیض شلوار چاہیے تھے۔ امی نے کم از کم 12-15 تو خرید ہی لیے تھے، مجھے ابھی تک دکھائے بھی نہیں تھے۔ اب وہ تھیلا لیے بیٹھی تھی اور دکھانا چاہ رہی تھی۔ میں نے امی سے یہی کہا، امی آپ دکھاتی جائیں۔ جیسے ہی امی نے پہلا کرتا کھولا، امی کیا میری بھی ایک ساتھ چھوٹی سی چیخ نکل گئی۔ وہ باقاعدہ بیچ سے کٹا ہوا تھا۔ میں بھی کھانا بنانا چھوڑ کر بیٹھ گئی۔ ہائے، یہ کیا ہوا حریم؟ میں نے تو یہ کراچی سے لا کر ایسے ہی رکھ دیا تھا، آج کھولا ہے۔ امی کے چہرے پر بہت پریشانی تھی۔ امی ایسا کریں، دوسرے چیک کریں۔ ایک کے بعد ایک امی جو کرتا یا شلوار نکالتی گئیں، ان میں بھی کٹ تھے، باقاعدہ کٹ لگائے ہوئے تھے، سوائے ایک کرتے کے، باقی سب میں کوئی نہ کوئی کٹ تھا۔ امی تو چپ سی ہو گئی، اتنے شوق سے وہ خاص مننے کے لیے کرتے لائی تھی۔ ان کی شکل دیکھ کر میں نے فوراً اپنا چہرہ صحیح کیا۔ وہ بوڑھی اور تنہا ہیں، بہت دل سے لی ہوئی چیزیں تھیں۔ اب وہ ایک چھوٹے بچے کی طرح دکھی ہو رہی تھی۔ ارے امی چھوڑیں، آپ اور لے لیجئے گا، لگ رہا ہے یہاں چوہے ہیں۔ یہ ان کا کارنامہ ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ وہ تو باقاعدہ ایسا لگ رہا تھا کہ ان پر کینچی چلائی گئی ہے، لیکن میں امی کو کوئی بھی ایسا تاثر نہیں دینا چاہ رہی تھی۔ ہاں ہو سکتا ہے، وہ آہستگی سے بولی، لیکن میں نے یہاں چوہے تو نہیں دیکھے۔ اچانک ان کا انداز رازدارانہ ہو گیا۔ لیکن یہ فرد جو ہے نا، مجھے اس کے تیور اچھے نہیں لگ رہے۔ ارے امی، آپ زیادہ سوچ رہی ہیں، مامی ایسی نہیں ہے۔ میرے ایسا کہنے پر ان کا موڈ مجھ سے بھی آف ہو گیا۔ تمہیں کیا میں پاگل لگتی ہوں؟ انہوں نے تو باقاعدہ منہ پھلا لیا۔ اس سے پہلے میں کچھ کہتی، کل کی طرح پھر سے آواز آئی۔ آواز بہت واضح تھی۔ امی نے مجھے خاموش ہونے کا اشارہ کیا اور کیمرہ کھلا چھوڑ کر کمرے کا دروازہ کھول کر کھڑی ہو گئی۔ اب منظر کچھ یوں تھا کہ مجھے امی کے پاؤں دروازے میں کھڑے دکھ رہے تھے، جو کہ امی کے کمرے کے سامنے ہی کچن تھا۔ وہ دروازے میں کھڑے ہو کر ہی دیکھ رہی تھی۔ میرا سارا دھیان اسکرین پر تھا۔ مجھے امی کی آواز آئی، فرد کیا کر رہی ہو؟ ارے بتاؤ تو صحیح، کیا پکا رہی ہو؟ امی کے بولنے کی آواز آ رہی تھی اور مستقل کچھ سامان رکھنے اٹھانے کی۔
لیکن مجھے فرد ممانی کے بولنے کی کوئی آواز نہ آئی۔ مجھے بھی عجیب لگ رہا تھا کہ میری ماں دروازے میں کھڑی کچھ پوچھ رہی ہے اور وہ جواب بھی نہیں دے رہی۔ آخر ان سے جواب نہ پا کر امی دروازہ بند کر کے آ گئیں۔ دیکھا تم نے حریم، یہ ایسے کرتی ہے میرے ساتھ۔ وہ روحان سی ہو رہی تھی، فریج سے دودھ نکال رہی تھی، پیٹھ موڑے کھڑی رہی، جواب نہ دیا۔ صبح اتنی میٹھی بنی ہوتی ہے، آپا ناشتہ کر لیں، آپا دوائیں لے لیں، سب ڈرامے ہیں اس کے۔ خیر مظاہرہ تو میں بھی دیکھ چکی تھی، کیا کہتی امی کو دوسری باتوں میں لگا دیا۔ میں نے سوچ لیا تھا فرد ممانی سے میں خود بات کروں گی۔ فی الوقت تو میں نے موضوع بدل کر امی کا دھیان ہٹا دیا۔ امی کو سختی سے منع کر دیا کہ یہ کپڑوں والی بات کسی سے نہ کریں۔ میں سارا دن بے حد مصروف رہی۔ مننے کو بخار تھا، اس نے میری ناک میں دم کر رکھا تھا، اور پھر وہ دن اور اس کے بعد 2 دن تک تو میں امی سے بات بھی نہیں کر پائی۔ ان کو میسج کر دیا تھا تاکہ وہ پریشان نہ ہو۔ اس دوران دوبارہ ممانی کی کال بھی آئی، لیکن میں ریسیو نہیں کر پائی، نہ ان کو میسج کیا۔ حالانکہ میسج تو میں کر سکتی تھی، دراصل ان سے دل خراب ہو گیا تھا۔ لیکن امی سے میسج پر بات ہوتی رہی۔ 3 دن بعد امی کی خود ہی ویڈیو کال آ گئی۔ وہی وقت تھا، وہ مننے کے لیے فکر مند تھی۔ اس کو دیکھ لیا تو مطمئن ہو گئی۔ مجھے لگا وہ کچھ بے چین ہے، کچھ بتانا چاہ رہی ہے۔ میں نے پوچھ ہی لیا، امی کیا ہوا، کوئی بات ہے؟ ارے ہاں، پرسوں پھر رات کو فرد کچن میں آئی تھی، تمہیں پتا ہے وہ کیا کر رہی تھی؟ فرد ممانی کا ذکر سن کر مجھے کوفت تو ہوئی۔ میرے بے دلی سے کہا، امی وہ جو کرتی ہیں کرنے دیا کریں، آپ مت دیکھا کریں جا کر، ان کا گھر ہے، جو چاہے کرے۔ میں نے امی کو ٹوک ہی دیا، ارے تم سنو تو، کل شام میرا بھائی 5 کلو گوشت لایا تھا۔ وہ رات کو 2 بجے گوشت کا تھیلا نکال کر اس میں سے گوشت الگ کر رہی تھی۔ تم خود بتاؤ، رات 2 بجے وہ گوشت کا کیا کرے گی؟ مجھے تو لگ رہا ہے تمہاری ممانی جادو ٹونا کر رہی ہے، یا یہ میری وجہ سے گوشت چھپا رہی ہے کہ میں زیادہ نہ کھا لوں۔ کچھ تو گڑبڑ ہے حریم، تو مان یا نہ مان۔ میں نے تو بولا بھی، فرد اس پہر گوشت کا کیا کرو گی؟ مجال ہے جو مجھے پلٹ کر دیکھا ہو یا جواب دیا ہو۔ اور صبح ایسی بھولی بنی پھر رہی تھی، اپنے شوہر سے بول رہی تھی 5 کلو گوشت منگایا تھا، اتنا کم کیوں لائے ہو؟ میرا دل چاہا کہ اس کا بھانڈا پھوڑ دوں، لیکن بس چپ ہو گئی۔ حریم کہیں یہ میرے اوپر کوئی الزام تو نہیں لگا دے گی؟ مجھے امی کی باتوں نے آج صحیح معنوں میں چونکا دیا۔ کچھ صحیح نہیں ہو رہا ہے۔ امی کیا روز مامی آتی ہیں رات کو؟ میں نے امی سے پوچھا۔ روز یا ایک دن چھوڑ کر میں نے اس کو رات کو آتے دیکھا ہے۔ تمہیں تو پتا ہی ہے کہ مجھے رات کو نیند کہاں آتی ہے۔ اچھا امی، اگر اب مامی آئیں تو آپ فون لے جا کر میری ان سے ویڈیو کال پر بات کرا دیجیے گا، میں بھی تو دیکھوں مسئلہ ہے کیا۔ ہاں یہ صحیح رہے گا۔ لیکن اس رات میری اور امی کی گفتگو کے دوران ممانی آئی ہی نہیں، لیکن دن میں فرد مامی کی کال پھر آئی، لیکن میں نے ریسیو نہیں کی۔ اس دن مجھے بڑی خوشخبری ملی تھی، امی کا وزٹ ویزا لگ گیا تھا۔ میں بہت خوش تھی۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ اب میں فرد مامی سے رات کو ویڈیو کال پر ضرور بات کروں گی، اور دوسرے دن پاکستانی وقت کے مطابق رات کا 1:30 بج رہا ہوگا۔ اچانک مجھے امی کی ویڈیو کال آتی ہے۔ مجھے بھی امی کو خوشخبری سنانی تھی۔ میں ناشتہ بنا چکی تھی، اس لیے آرام سے بیٹھ گئی۔ جیسے ہی میں نے کال ریسیو کی، مجھے کافی آوازیں سنائی دی۔ امی نے مجھے بتایا تمہاری مامی آ گئی ہے، اور آج وہ پتہ نہیں کیا کر رہی ہے، بہت آوازیں آ رہی ہیں۔ چلے امی، آپ فون باہر لے کر جائیں، آج مامی سے بات کر ہی لو۔ ہاں ہاں، تم بھی کر کے دیکھ لو۔ امی فون لے کر باہر جانے لگی۔ مجھے اسکرین پر دکھ رہا تھا
امی آگے بڑھ رہی ہیں۔ انہوں نے روم کا دروازہ کھولا اور دروازے میں ہی کھڑی ہو گئی۔ سامنے ہی کچن تھا۔ مجھے لگ رہا تھا آج ہم فرت مامی کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیں گے۔ امی کو تو جواب نہیں دیتی، دیکھیں مجھے کیا کہتی ہیں۔ میرے دل میں بھی اتھل پھتل ہو رہی تھی، لیکن جیسے ہی امی نے کیمرہ کچن کی طرف کیا، صاف ستھرا خالی کچن سامنے تھا۔ ہاں بات کرو تم فرت سے، امی نے بولا اور اسپیکر کھول دیا۔ لیکن میں بات کروں تو کس سے کروں؟ مجھے تو سامنے کوئی نہیں دکھ رہا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ امی، مامی کہاں ہے؟ میں نے آہستگی سے پوچھا۔ ارے یہ سامنے دیکھو، سلیب کے پاس کھڑی ہے، اس کے ہاتھ میں چھری بھی ہے، شاید کچھ کاٹ رہی ہے۔ تم آواز دو، پلٹ کر دیکھے گی۔ میری آواز پر تو پلٹتی بھی نہیں۔ میں نے تو دل تھام لیا۔ سامنے خالی کچن تھا، کوئی نہیں تھا وہاں۔ ارے بولنا حریم، بات کیوں نہیں کر رہی ہے؟ جب وہ چلی جائے گی تب بات کرو گی۔ امی کو غصہ آنا شروع ہو گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں بولوں تو کیا بولوں۔ امی ایسا کریں، آپ کمرے میں چلیں، مجھے یہی صحیح لگا۔ ارے کیا ہوا ہے اس کو؟ حریم دیکھو تو، یہ تو چھری لہرا رہی ہے۔ اتنی ہمت میری طرف دیکھ کر چھری لہراؤ گی بی بی؟ امی کا یہ کہنا تھا کہ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ جو کچھ مجھے سمجھ میں آیا وہ ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ امی آپ فوراً اندر جائیں، میں چیخ کر بولی۔ میرے چیخنے کا یہ اثر ہوا کہ وہ اندر آ گئی۔ دروازہ بند کریں آپ فوراً۔ انہوں نے دروازہ لاک کر لیا۔ مجھے امی کو اصل بات ظاہر کیے بغیر کچھ نہ کچھ تو کہنا تھا، ورنہ وہ جذباتی ہو کر پھر باہر چلی جاتی۔ امی اب کوئی بھی آواز آئے آپ باہر نہیں جائیں گی، چاہے کچھ بھی ہو، بس آپ خاموش ہو کر یہیں بیٹھے، میں سب سنبھال لوں گی۔ پھر میں ان سے بات کرتی رہی تاکہ وہ نارمل ہو جائے۔ اپنے دل کی حالت تو میں ہی جانتی تھی۔ ایک پل کو تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ نہ کرے امی کو کوئی نفسیاتی ایشو تو نہیں، لیکن پھر وہ آوازیں، ان کا کیا؟ وہ تو میں نے بھی سنی تھی۔ اتنی دیر امی سے بات کرتی رہی، کوئی آواز نہیں آئی۔ جب ان کو نیند آنے لگی تو میں نے ان کو کال آف کرنے نہیں دی۔ مجھے اپنی ماں کی بہت فکر ہو رہی تھی۔ میں خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی۔ میں اسکرین پر ان کو سوتا دیکھتی رہی۔ جب مجھے مکمل اطمینان ہو گیا کہ وہ سو گئی ہے تو میں نے کال کاٹ کر فوراً مومانی کو کال ملائی۔ اتنی رات کو میری کال نے ان کو نیند سے جگا دیا۔ خیریت تو ہے حریم؟ وہ فکر مندی سے پوچھ رہی تھی۔ ماموں بھی اٹھ گئے تھے۔ میں نے ان کو ساری صورتحال بتائی۔ سب سن کر دونوں ہی تشویش کا شکار ہو گئے۔ مومانی یہی کہہ رہی تھی، میں تو خود تم سے بات کرنا چاہ رہی تھی، آپا کا رویہ بہت عجیب ہو گیا ہے، اور جو تم بات کر رہی ہو وہ صحیح ہے، فریج سے بہت سی چیزیں گم ہونے لگی ہیں، لیکن میں نے آپا کے سامنے ذکر اسی لیے نہیں کیا کہ کہیں وہ غلط نہ سمجھے۔ ان کا کہنا تھا ان کی بھی چیزیں ادھر ادھر ہو رہی ہیں۔ ماموں تو پہلے اٹھ کر امی کو دیکھ کر آئے، وہ بے خبر سو رہی تھی۔ ہم نے طے کیا ہم ابھی امی کو کچھ نہیں بولیں گے۔ ماموں ان کو صبح خالہ کے گھر چھوڑ آئیں گے۔ ان کا اس وقت حقیقت سے بے خبر رہنا ہی ٹھیک تھا۔ میں نے 2 دن کے بعد ٹکٹ بھی بک کروا دی، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ ماموں نے امی کو خالہ کے گھر چھوڑ دیا اور امی کا سارا سامان بھی پہنچا دیا، اور پھر ماموں نے اس گھر کے بارے میں معلومات کرائی تو پتہ چلا کہ یہ گھر آصف زدہ ہے۔ ایک محلے والے نے اپنا نام نہ بتانے کی شرط پہ بتایا یہاں بڑے معاملات رہے ہیں۔ 2 سال پہلے یہاں جو رہائشی تھے ان کی بیٹی نے خودکشی کی تھی، اور پھر وہ لوگ یہ گھر بیچ کر چلے گئے۔ نئے مالک مکان نے بزنس پوائنٹ آف ویو سے یہ گھر خریدا تھا، مارکیٹ بڑھے گی تو بیچ دیں گے، جب تک کرائے پر اٹھانا چاہا، لیکن کوئی بھی 3 ماہ سے زیادہ نہیں رکتا۔ اب تو یہ
4 ماہ سے بند پڑا تھا، تب بھی یہاں پر کچھ نہ کچھ آوازیں آتی تھی۔ مالک مکان اثر رسوخ والے تھے، لوگ اسی لیے اس بارے میں زیادہ بات نہیں کرتے تھے۔ ماموں نے پھر وہ گھر چھوڑ دیا۔ خیر پھر امی تو میرے پاس آ گئیں۔ آتے وقت تو وہ مامی سے اور ماموں سے بے حد خفا تھی۔ یہاں آنے کے بعد جب حقیقت پتہ چلی تو مجھے جس کا ڈر تھا وہی ہوا۔ وہ تو الگ ہی فیز میں چلی گئی۔ کمزور اعصاب کی مالک تو تھی ہی، ان کو عجیب و غریب خواب آنے لگے۔ وہ یہی کہتی، وہ میرے خواب میں آتی ہے، وہ مجھے بلاتی ہے۔ ان کو بہت ٹائم لگا اس سب سے نکلنے میں۔ آج الحمدللہ وہ نارمل ہے۔ اللہ پاک میری ماں کو صحت والی لمبی زندگی دے۔ وہ میرے ساتھ کینیڈا میں ہی رہائش پذیر ہیں۔